13,50,000 اشخاص ہمارے یہاں جموں کشمیر میں ایسے ہیں جو نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے فگرز ہم نے آپ تک کل پہنچائے تھے اور یہ ہمارے اپنے نہیں تھے, یہ ہماری اپنی کوئی سروے نہیں تھی, بلکہ اس حوالے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں 27 ممبرز موجود تھے, لوک سبھا سے بھی تھے, راجیہ سبھا سے بھی تھے, انہوں نے اس طرح کے فگرز سامنے رکھے جو کہ کافی الارمنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم پاپولیشن دیکھیں اور اس پاپولیشن میں 13,50,000 اشخاص جو نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ایک انسان کافی زیادہ حیران ہو ہی جاتا ہے. تو اس حوالے سے ناظرین محترم یہ بات بھی سوچنا لازمی ہے, غور و فکر کے لائق ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں فیسلٹیز کیا کیا ہے, یا اگر اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, کیا سچ میں اس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, یا کیا جو پکچرز یا جو فگر ہمیں بتائی گئی کیا یہ صحیح فگر ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم آج تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ قابل ڈاکٹر یاسر راتھر, پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری امہانس, اور اس کے علاوہ انچارج ہے یہ ڈرگ ایڈکشن سینٹر SMHS میں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. تھینک یو. سب سے پہلا اور بنیادی سوال, چونکہ آپ نے بھی جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ہے یہاں امہانس, انہوں نے بھی ایک سروے کی تھی اور آپ لوگوں کی الگ فائنڈنگ ہے اس حوالے سے, لیکن جو یہ فگر سامنے آئے جس میں کہا گیا 13,50,000 اشخاص جموں کشمیر میں نشاور ادویات کا استعمال کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ایک انسان اسی غور و فکر میں پڑ جاتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ کیا ایسا سچ میں. دیکھیں فگرز تو بہت سارے ہیں, سرویز بہت سارے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ جو یہ منشیات کی پرابلم ہے ایک بدقسمتی سے ایک وبا کی طرح ہماری ویلی میں پھیل گئی. تو ہم نے بھی سروے کیا ہے, جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پورے 10 ڈسٹرکٹس میں ہم نے یہاں پہ کشمیر میں سروے کیا, اور پچھلے سال اس میں بھی جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ بھی چونکانے والے تھے, وہ بھی الارمنگ تھے. ہمارا جو فوکس تھا اس میں وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ آج کل ہارڈ کور ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے, تو اسی پہ ہمارا فوکس تھا کہ کتنا پریولنٹ ہے. تو اس میں جو سروے ہم نے کیا اس میں یہ کچھ ریزلٹس ایسے نکلے کہ جو میں نے کہا کہ بہت ہی الارمنگ تھے. تو جو پرسنٹیج ہماری نکلی جو اس کی اوپیوائڈس کی, ہارڈ کور ڈرگس کی, جو ہیروئن کی تھی, وہ کچھ 2.87% ہے. اور اس میں جو ہمارا فوکس تھا, یہ جو پریولنس تھی, یہ تھی ان لوگوں کی جو اس میں بالکل مبتلا ہے. اور مبتلا مطلب کہ وہ بالکل ان کو لینا پڑتا ہے, ہر دن لینا پڑتا ہے, جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ڈپینڈنس ہے. تو ان کو جب بھی وہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چھوڑ نہیں پاتے, ان میں وڈرالز ہوتے ہیں. اور وڈرالز ایک کائنڈ آف اس میں فزیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, جس کو کریونگ ہوتی ہے, تو مجبور ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ ٹریٹمنٹ کے بغیر یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے. اور جو 2.87% اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کتنا ہے یہ 2.87% کتنا ہے. تو اگر ہم باقی اسٹیٹ سے کمپیئر کریں, ہمارا جو بینچ مارک اگر ہم لیں, اب جب بھی ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں, منشیات کی بات کرتے ہیں, تو ہمارا بینچ مارک ہوتا ہے پنجاب. تو اگر پنجاب میں ہم اس پرسنٹیج کو پنجاب کے ایک وہاں پہ بھی ایک سروے ہوا تھا, ہاں کمپیئر کریں, وہاں پہ بھی یہی میتھڈ یوز کیا تھا, جو ریسپونڈنٹ ڈریون سیمپلنگ کا میتھڈ جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا. تو وہاں پہ جو فگرز تھے, وہ جو پرسنٹیج تھی وہ 1.28. تو آپ دیکھ لیں, تو ہماری جو بدقسمتی سے ہماری پرسنٹیج اس سے زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ایک بینچ مارک ہے جب بھی ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے صرف 10 ڈسٹرکٹ دیکھی گئی تھی ابھی کشمیر کی, ہے نا؟ کشمیر میں 10 ڈسٹرکٹس ہیں, ہول 10 ڈسٹرکٹس ویئر سروے. تو اور اس میں یہی جو میں نے کہا کہ ہیروئن کا ہی پریڈومینیٹ وہ ہیروئن یوز تھا. اور اس میں بھی جو کچھ ریزلٹس تھے وہ تھے کہ میکسیمم لوگ اراؤنڈ 80% لوگ اس کا استعمال انجیکشن کے ذریعے کر رہے تھے. اور اس انجیکشن, آپ کو پتہ ہی ہے, انجیکشن کا ذریعہ ایک ہائی رسک بیہیویئر مانا جاتا ہے. یہ ایسا بیہیویئر ہے منشیات کا استعمال کرنے کا جس میں بہت
بہت ہی پرابلمس ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایک اوور ڈوز ہوتا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا آج کل بہت ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں, بٹ بیکاز آف اسٹگما کی وجہ سے وہ انفارچونیٹ میں کہوں گا کہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ کارڈیک ڈیتھ ہوئی, کور کرنے کی کوشش. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہر کوئی ڈیتھ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میکسیمم ڈیتھس وہ اسٹگما کی وجہ سے کور کی جاتی ہیں, اور وہ اگر دیکھا جائے ریئلٹی میں اوور ڈوز ڈیتھس ہوتی ہیں. آپ اگر دیکھیں پہلے تو 5-6 سال پہلے یہ فینومینا تو نہیں ہوتا تھا نا, ینگ ڈیتھس ہوتے تھے. تو جہاں پہ بھی ینگ ڈیتھس ہو, سائنٹیفکلی بھی دیکھا گیا کہ جس ایریا میں ینگ ڈیتھس ہو, سڈن ڈیتھس ہو, تو وہ اس کا ایک کاز ہو سکتا ہے ایڈکشن. ٹھیک ہے. سو اوور ڈوز ڈیتھس ہو رہے ہیں. اور اس کے بغیر ایک جو ہم اپنی لیول پہ جو ہم نے ایک سروے کیا تھا یہاں پہ, یہ ہاسپٹل بیسڈ سروے, ہم نے دیکھا کہ اراؤنڈ جو یہ پیشنٹس آ رہے ہیں ہیپاٹائٹ سی, 70% لوگوں میں ہیپاٹائٹ سی پازیٹیو نکلتے ہیں. ہیپاٹائٹ سی ایسا وائرس ہے, ایسا وائرل انفیکشن ہے جو ایک آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. اور اگر وہ ایسا ہی, اور انفیکٹ وہ اس میں یہ ہے کہ وہ سائلنٹ انفیکشن رہتا ہے, تو بہت دیر تک وہ سمٹمز نہیں دکھاتا, اور آہستہ آہستہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اور لیور فیلئر ہو جاتا ہے. تو وہ ویسی کمپلیکیشنز دیکھیے. اور اسکن کمپلیکیشنز, کارڈیک کمپلیکیشن, اینڈوکارڈائٹس ہو جاتا ہے, یا اسکن کمپلیکیشنز, اسکن ایبسیسز, یا بہت ساری کمپلیکیشنز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اور اس سروے میں ہم نے, یہ تو ہمیں ہیلتھ ہیزارڈ کا ہوگا, اس سروے میں ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہا کہ فائنینشیل برڈن کیا ہے, اس کا فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہے, اور وہ بھی کچھ چونکانے والی ریزلٹس تھے. ہم نے دیکھا کہ جو ایک بندہ, جو ایک پیشنٹ یہ اس میں مبتلا ہوتا ہے نا, ایک پرسن کا, ایک بندے کا کتنا خرچہ ہے دن کا اور پورے مہینے کا, اس میں ہم نے دیکھا ایک مہینے کا خرچہ لگ بھگ 90,000 ہے. کیونکہ یہ جو ہیروئن یہ بہت ہی کاسٹلی ڈرگ مانا جاتا ہے, اور اراؤنڈ 1 گرام آپ کو 5-6 ہزار کا مل رہا ہے آج کل. تو اور ان کا جو ڈیلی آپ مان لیجیے ڈیلی کنزپشن ہے وہ 1 to 2 گرامس ہو. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا پھر یہ ہو جاتا ہے, خرچہ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب یہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے, پھر یہ تو چلو پہلے تو مینیج کر لے گا خود, لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ فائنینشیلی ڈرین ہو تو پھر کیا کرے گا, وہ مجبور ہے نا, مجبور وڈرالز ہو رہے ہیں, بیمار شخص مطلب کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو وہ پھر کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کرائمز ہو رہے ہیں, جو آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. وہ کہیں نہ کہیں وجہ یہ روٹ کاز یہی ہے. تو یا پھر آپ نے دیکھا جو آج کل بہت سارے یہ جو یہ کرمنل کائنڈ آف مرڈرس یا یہ جو ہو رہے ہیں, اٹیکس کرنا, یہ بھی کائنڈ آف ان کے جو ان کا جو ججمنٹ یا سوچنے کا جو وہ ہے وہ امپیئر ہو جاتا ہے, ڈیسیژن میکنگ امپیئر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پھر آپ دیکھو گے کہ بہت زیادہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہو. جی بالکل, بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے. اسی سے منسلک میرا ایک اور سوال ہوگا, اور کئی سارے دوست جو اس وقت دیکھ رہے ہیں غالباً ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال ہوگا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اچانک ہم اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے 2 دہائی قبل تو ایسی سچویشن نہیں تھی ہمارے یہاں جموں کشمیر میں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ اضافہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے اسٹریس ہے. آپ بھی کئی سارے کیسز دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں وجوہات ڈفرینٹ ہیں, ملٹی فیکٹوریل جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں اگر ہم جو سائیکولوجیکل یا سوشل فیکٹرز جو ہم کہیں گے, موسٹلی یہ ایک پیئر پریشر کی وجہ سے جو ہم دیکھتے ہیں. اور پرٹیکولرلی یہاں پہ میں کہوں گا یہ جو ایڈکشن ہے یہ آپ کے یوتھ میں, ینگ اڈولسنس میں یا یوتھ میں ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پیئر فیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو جب کوئی یہ دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوست لے رہا ہے, تو وہ اس کے پریشر میں آ کے اس کو کمپنی دینے کے لیے وہ پھر خود لیتا ہے. اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ ہیروئن ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک بار لوگے
تو یہ آپ کو وہیں پکڑ لیتا ہے. یہ کہیں یہ سگریٹ نہیں ہے, یہ چرس نہیں ہے جس میں ٹائم لگتا ہے ایڈکشن ہونے میں. یہ ہارڈ کور ڈرگس جو ہوتے ہیں ان میں 1-2 بار لینے کے بعد ہی آپ اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کچھ بھی کریں آپ نکل نہیں پاتا. تو اس لیے یہ کبھی ہمیں یہاں پہ یہ بھی میں کہوں گا کہ اس کے تھرو آپ کے تھرو یہ لوگوں کو اویئر کروں کہ یا پرٹیکولرلی یوتھ کو یا بچوں کو یہ نہیں. عام طور ہم سوچتے ہیں کہ جسٹ کہ میں ایک بار لوں گا, لیکن جو ایک بار لیتے ہو آپ یہ پھر آپ اس عمر بھر اس میں تو یہاں کبھی کبھار ہم نے دیکھا ان میں کہ کیوریوسٹی جسٹ ایکسپیریمنٹیشن کے لیے میں ایک بار لے لوں پھر مطلب جسٹ ایکسپیریمنٹ کروں, اگین وہ پھر اس چنگل میں پھنس جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ سٹریس ایک رول پلے کرتا ہے. اور آپ وہ دیکھو گے سٹریس کیسا سٹریس ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ ایشوز, مطلب معمولی سے سٹریسز ہوتے ہیں, لیکن اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ غلط راستہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو بچے ایسے ماحول سے آتے ہیں جہاں پہ ان کے فیملی میں بہت تناؤ ہوتا ہے, جیسے پیرنٹل ڈسکارڈ ہو یا سیپریٹڈ فیملی سے ہو, یہ وہاں پہ ایسے جو بچے ہیں وہ ذہنی طور تھوڑا بہت سٹریس سے گزرے ہوتے ہیں, اور ان میں اس کی جو ذہنی بناوٹ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ بن جاتی ہے, تو وہ بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں, وہ بھی ایک اس میں پھنس جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو آج کل میڈیا پرٹیکولرلی جو اگر آپ دیکھیں یہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے وہاں پہ اس چیز کو بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں, آپ یہی پنجابی سانگس دیکھ لیں, میں اب پنجابی کیا کوئی بھی آپ دیکھیں, کوئی بھی ہندی سانگس دیکھیں یا کوئی بھی ویب سیریز دیکھیں, وہاں پہ کیسے گلیمرائز کیا جاتا ہے ایسے ڈرگس کو. تو اسے پہ اور وہ رول ماڈل ان کو ایسے سنگرز کو یا ایسے جو کریکٹرز ہیں ان کو رول ماڈل کر کے وہ بھی ماڈلنگ کرتے ہیں اس چیز کی. تو پھر یہ کہیں نہ کہیں وجوہات اسی طرح کے. ہاں, ایک یہ ان امپلائمنٹ کا بھی فیکٹر کہیں دیکھا ہم نے کہ جو کہیں نہ کہیں کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا سائیکولوجیکل ایشوز اسٹریس ایشوز ہو جاتے ہیں, تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ غلط استعمال اس چیز کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیے گا, چونکہ آپ انچارج ہے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کے SMHS میں, ابھی ہم یہاں مہانس میں موجود ہے, ظاہر ہے یہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک سینٹر ہے ہی ایسے پیشنٹس کے لیے جہاں پر غالباً IPD ایز ویل ایز OPD دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہے. یہاں کم و بیش مہانس میں کم و بیش کتنے پیشنٹس آتے ہوں گے اس طرح کے دن میں؟ اگر ہم پہلے ڈی ایڈکشن جو مین ہمارا جو ہے وہ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے SMHS میں, وہ 20 بیڈڈ, وہاں پہ بہت IPD فیسلٹیز ہیں ہماری اور OPDs راؤنڈ دا کلاک. تو وہاں کی بات کریں لگ بھگ 100 to 120 پیشنٹس ہمارے ڈیلی فٹ فال ہوتے ہیں وہاں پہ, اور اس میں لگ بھگ 80% فالو اپ کیسز ہوتے ہیں اور 20% نئے پیشنٹس ہوتے ہیں. اور وہ جو 120 پیشنٹس ہیں میکسیمم 90% جو کیس 95% جو ہوتے ہیں وہ ہیروئن ایڈکشن میں انوالو ہیں. تو پریڈومنیٹلی اگر دیکھیں اس ٹائم پکچر جو ہے وہ ہیروئن ایڈکشن کی ہے, جو ہمارے سروے نے بھی دکھایا اور ہمارے ہاسپٹل اسٹیٹسٹکس بھی دکھا رہے ہیں, جو کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. بالکل ڈیپینڈنٹ بنا ہے. اور جو میں نے کہا, جیسے میں نے کہا کہ بڑا خطرناک ڈرگ ہے, بہت ہی اس کے بہت ہی خطرناک نتیجے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا ہے وہاں. اور ہمارا وہاں پہ IPD ہے جو 20 بیڈڈ ہے, موسٹ آف دا ٹائم وہ فل ہوتے ہیں, آکوپائڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم ایسے کیسز کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں, ایسے کیسز کو ایڈمٹ کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ جن کو بہت زیادہ سیویئر ایڈکشن ہے, جن کو زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, فزیکل کمپلیکیشنز, ہیلتھ کمپلیکیشنز, تو ان کو یا سائیکولوجیکل کمپلیکیشن ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں. اور دوسرا سینٹر ہمارا یہاں امہانس میں ہے جو کہ OST کے نام سے یہ ہے, وہ ہے اورل سبسٹیٹیوشن تھراپی. یہ ہمارا JK SAC کے کولیبریشن کے ساتھ ہمارا یہ سروس ہے. تو
یہ اس میں ہم ان کو اگین یہ او پی ڈی بیسس پہ تو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ہاں. اور اس کے بغیر جو ہمارا مین ہاسپٹل یہ امہانس کا ہے وہاں پہ ہم یوزولی ایسے پیشنٹس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارا یہ دماغ پہ بھی اثر کرتا ہے تو ان میں یوزولی کچھ بیہیورل ایشوز ہو جاتے ہیں یا سائیکوسس ہو جاتے ہیں یا موڈ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کوماربڈ سائیکیٹرک النیسز جس کو نا اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں. تو ویسے کیسز کو ہم یہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں تو جن کو ہم ڈیول ڈائگنوسس کے نام سے ایڈمٹ کرتے ہیں. تو یہ سروسز یہاں پہ ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارے ایس ایم ایچ ایس میں پر ڈے کتنا فٹ فال رہتا ہے اور ساتھ میں ایک فگر ہم نے بھی شیئر کی تھی کل ناظرین سے کہ اس میں 80% ایسے ہیں جو فالو اپس ہیں 20% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو نئے کیسز ہوتے ہیں. ایک سوال آپ سے رہے گا, میرے خیال سے فگرز کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم اب سب جانتے ہیں کہ سینیریو کیا ہے. اس حوالے سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے کہ پیرنٹ ہے, اس کا بچہ غالباً اس ڈرگز میں مبتلا ہے لیکن پیرنٹس کو نہیں معلوم. کیسے معلوم پڑے گا انہیں؟ کیا دیکھیں وہ کہ انہیں پتا چلے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اس لت میں مبتلا ہے؟ بالکل. آج کل جو ابھی تک ہم نے بات کی کہ سینیریو ہے ایک وبا کی طرح پھیلا ہے یہ, تو ہر کسی پیرنٹ کو چوکنا رہنا, یہ نہیں سمجھنا کہ نہ میرا بچہ نہیں ہوگا, میرا بچہ اس چیز میں نہیں مبتلا ہو سکتا. یہ بالکل اس میں مطلب آپ جو ایز اے پیرنٹ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بچے میں کہیں کوئی بیہیورل چینجز, کوئی فزیکل چینجز, کوئی سائیکولوجیکل چینج یا اس موڈ چینج تو نہیں ہو رہے. بیہیورل چینج میں آپ دیکھو گے ایسا بچہ بہت ہی سیکریٹو رہتا ہے, جو پہلے بالکل اسکول سے آ کے یا کالج سے آ کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, وہ اب الگ تھلگ رہ رہا ہے, وہ الگ کمرے میں رہ رہا ہے, واش روم میں بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور چڑچڑاپن ہو رہا ہے, اریٹیبل ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر رہا ہے, ایگریشن دکھا رہا ہے, آؤٹ آف پروپورشن ایگریشن دکھا رہا ہے, یا بہت ہی پیسہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, پاکٹ منی بہت مانگ رہا ہے, یا اس کے جو بلانگنگس ہیں جیسے یہ ہم موبائل یا لیپ ٹاپس وہ بالکل وہ غائب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل وہ بہانے بنا رہے جی میرا گم گیا, یہ لیپ ٹاپ گم گیا, موبائل گم گیا, تو وہ بیسیکلی وہ ان چیزوں پہ وہ اس کا مطلب وہ بیچ رہا ہے اور ان چیزوں کو خرید رہا ہے. اور یہ فزیکل میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی اگر آپ کو جو فزیکل کنڈیشن ہے کہ وہ پہلے بہت ہی ٹائڈی رہتا تھا, ٹھیک ٹھاک رہتا تھا, اب لیکن بہت ہی انٹائڈی رہ رہا ہے, انکیمپڈ ہے, مطلب بال شال ادھر ادھر, کپڑے پہننے کا کوئی وہ خود کا کیئر ہی نہیں کرنا, بالکل خود کا سیلف کیئر جس کو سیلف کیئر نہیں ہے. یا اگر آپ نے ان کی فزیکل اگر فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں بہت ہی سرخ رکھ رہی ہیں, ریڈنس ہے, یا یہ انجیکشن مارکس آج کل بہت زیادہ کامن ہے, یہ آرمز پہ یا ہاتھوں پہ, ہاتھ سویل ہوئے ہیں, بہت سویلنگ یوزولی انجیکشن کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی سویل ہو رہے ہیں. یہ انفیکٹ پیروں پہ, فٹس پہ, فیٹ پہ کرتے رہتے ہیں. تو ان پہ اگر آپ کو لگے کہ انجیکشن مارکس ہیں تو آپ کو بہت چوکنا ہونا پڑے گا. یا آپ کا جو جیسے میں نے کہا سائیکولوجیکلی بہت ہی ڈپریسڈ لگ رہا ہے, بہت ہی مایوس لگ رہا ہے, تو ایسے بچے کو بہت آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں تو نہیں. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ اکیڈمکلی آپ دیکھ رہے ہو کہ ایسا پہلے تو یہ بچہ بہت ہی اکیڈمکلی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن ایک دم سے اس کا اکیڈمک ڈکلائن ہو رہا ہے, اکیڈمک پرفارمنس کم ہو رہی ہے, وہ اکیڈمکلی نہیں ٹھیک ہے, یا اسکول سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ بنک کر رہا ہے اسکول اٹینڈنس کم ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی الارمنگ ہے. تو آپ کو یہ ریڈ فلیگ سائنس ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے. اور انفیکٹ یہ نہیں, اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بچوں نے اب آپ نے ایز اے پیرنٹ دیکھا ہے ایسی چیزیں بچوں میں, اب آپ کی ریئیکشن کیسی ہونی چاہیے. اب آپ کی ریئیکشن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بالکل پھر ایسے بچے کو پکڑیں ماریں, ویسا نہیں کرنا. اب اس نے غلطی کی ہے, اس کو یہ آپ نے اس کی جو پرابلم ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس سے بات کرنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ود ایمپیتھی. یہ اس کی پرابلم کو سمجھ کے اس کی جگہ میں مطلب وہ جو کر کے
ہم نے اس سے بات کر کے یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں جی اس چیز سے کیسے نجات کرنا ہے، اور ایک پیشنٹ کی طرح اس کو پیش کرنا، نہ کہ ایک کرمنل یا ہم عام طور سمجھتے یہ خراب گمت، یہ بیڈ کریکٹر، ویسا اپروچ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرا اسی سوال کے ساتھ منسلک یہی سوال ہے کہ ہم نے بتایا 7 اس طرح سے اقسام ہیں نشاور ادویات کا جو استعمال کرتے ہیں، کیا یہ سمٹمز ہر ایک میں اپلائی ہوتے ہیں، جو مختلف قسمیں ہیں؟ ڈفرینٹ سبسٹنسز کے ڈفرینٹ سمٹمز ہیں، جیسے ہم یہاں پرٹیکولرلی ہیروئن کی بات کریں کیونکہ یہاں تو وبا اسی کی پھیل رہی ہے، تو عام طور ایسا بچہ آپ کو دکھے گا کہ بہت زیادہ اس میں بار بار کمپلینٹ کرے گا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، مجھے دردیں ہو رہی ہیں، یا آپ دیکھو گے کہ الٹیاں کر رہا ہے وہ، یا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے، یا ناک بہ رہی ہے، زکام جیسے علامات ہیں، یا جی آئی سمٹمز جیسے الٹیاں آ رہی ہیں، ڈہیریا ہو رہا، ایسے سمٹمز بار بار کہے کوئی، یہ بھی خیال رکھنا اگر بار بار کسی کو کبھی انفیکشن یا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار کسی کو ہے، اور بچوں میں عام طور ینگ یوتھ میں، تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کہیں اس چیز میں مبتلا تو نہیں، اور جو میں نے کہا کہ انجیکشن مارکس ہوں گے، یا کبھی آپ کو یہ جیسے اوور ڈوز کی سچویشن ملے، کبھی بے ہوش ملا آپ کو کمرے میں، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اوور ڈوز بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہیروئن کے تو، اور کچھ ایسے جو سافٹ ڈرگز ہیں، جیسے کہ ہم اگر سگریٹ کی بات کریں، کینبس کی بات کریں، اس میں آپ کو یہاں آپ کو دکھیں گے، اگر جو بار بار سگریٹ پیتا تو اس کے جو انگلیاں ہوں گی یلو اسٹینج ہوگا، اس کے منہ سے اسمیل یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آئے گی، یا جو سولونٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی چیز مطلب جو ہمارے ہاؤس ہولڈ گھر میں یہ پائی جاتی ہیں، جیسے کہ فیویکول یا بوٹ پالش یا اریزرز، یہ چیزیں بھی بڑی خطرناک ہیں، ان کا بھی جو بچے ہیں پرٹیکولرلی چھوٹے بچے اس چیز کے ان چیز کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، تو اس میں عام طور آپ دیکھو گے اگر بچے میں اس کے بیگ میں آپ فیویکول دیکھو یا اریزرز دیکھو، یا ان کو سونگ رہا ہے یہ بار بار، یا اس کے لپس پہ، انفیکٹ اس کے لپس پہ وہاں پہ ریشز ہوں گے، اس کی ناک پہ ریڈنس ہوگی یا ریشز ہوں گے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہیں اس چیز کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسر صاحب بہت بہت شکریہ اس حوالے سے تفصیلات ہمیں دینے کے لیے اور ناظرین کو باخبر کرنے کے لیے۔ اور ناظرین محترم، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو قوم کا مستقبل ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں یہ قوم کے مستقبل کے علم بردار ہے، انہی کے ہاتھوں میں مستقبل کی علم ہے، تو کیا ہم اپنے مستقبل کو ایسا پائیں گے، ایسا دیکھیں گے؟ لازمی یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔